یحاوہ کمرے سے نکل گئی، واپس آئی تو اس کے ساتھ لیس بن موشان تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کی عمر 70 اور 80 برس کے درمیان تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے، داڑھی بہت لمبی تھی، اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا، اس نے اونٹ کے رنگ کی قبا پہنی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جو اوپر سے سام کے پھن کی طرح تراشا ہوا تھا۔ لیس بن موشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ شعبدہ بازی میں، کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے اور کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ وہ جہاں دیدہ اور عالم فاضل تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے اور وہ جب بیٹھ گیا تو سب بیٹھے۔ خاندان مشان کی عظمت سے کون واقف نہیں، کعب بن اسد نے کہا۔ خدائے یہودا کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یحاوہ شاید آپ کو لے آئی ہے۔ میں پیغمبر نہیں، کعب بن اسد، لیس بن مشان نے کہا۔ میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں۔ کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا۔ تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت زیادہ وقت ضائع کر چکے ہو۔ تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر دیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ معزز مشان، کعب بن اسد نے کہا، ہم نے ابھی اس انتہائی اقدام کی سوچی نہیں تھی کہ اگر ہم محمد کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو یحاوہ کو استعمال نہ کرتے۔ ہم اتنی خوبصورت اور ایسی جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیس بن مشان نے کہا۔ کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو کہ ساری دنیا پر خدائے یہودا کی حاکمیت ہوگی؟ داؤد کے ستارے کی قسم، بنی نو انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینا پڑیں گی۔ ہمیں ایک انسان کی فطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے؟ اعلیٰ نسل کے 20 گھوڑے اور 20 غلام یحاوہ کے ساتھ کھڑے کر دو۔ کسی سے بھی کہو کہ اسے جو پسند ہے وہ لے جائے۔ داؤد کے ستارے کی قسم، وہ آدمی 20 گھوڑے اور 20 غلام چھوڑ دے گا اور یحاوہ کو لے جائے گا۔ اس محفل پر خاموشی طاری رہی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکے، لیس بن مشان نے کہا۔ تمہارے دماغوں میں اپنی بیٹیوں کی عصمت سمائی ہوئی ہے۔ میری بات غور سے سنو، عصمت کا شرم و حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں کو بیکار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، میں جانتا ہوں۔ تم مجھے کیا جواب دو گے؟ یہ جواب صحیح ہوگا، لیکن تم دنیا کے کونے کونے تک یہودیت کو پہنچانے کی بات کرو گے تو بدی اور نیکی کے معنی بدل جائیں گے۔ محمد برائی اور بدی کو ختم کر رہا ہے۔ ہمیں برائی اور بدی پیدا کرنی ہے، مگر ہم خود برے اور بدکار نہیں ہوں گے۔ اگر روئے زمین میں پھیلی ہوئی نسل انسانی کو اپنی غلامی کے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو تو غیر یہودیوں کو جنت دکھاؤ، انہیں جنت کی حوریں دکھاؤ، انہیں میٹھی شراب پلاؤ۔ یہ لوگ بدمست حیوان ہیں، ان میں اور زیادہ حیوانیت پیدا کرو۔ یہ مت سوچو کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے۔ یہ دیکھو کہ یہودیت کی حاکمیت کے لیے اچھا کیا ہے، خواہ وہ برا ہی ہو۔ اس نے یحاوہ کی طرف دیکھا اور بولا، انہیں بتاؤ یحاوہ، انہیں سمجھاؤ۔ یحاوہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے ایک کہانی سنا دی۔ لیکن سنایا کہ وہ قریش کے 3 نامور سالاروں خالد، اکرمہ اور صفوان کو اپنے حسن و جوانی کے طلسم میں الگ الگ گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں آپس میں ٹکرانے کی سوچی تھی، لیکن ان میں کوئی بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ تینوں کے دلوں میں اپنے سردار ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دے گی، لیکن خالد پتھر ثابت ہوا۔ یحاوہ نے کہا، اس نے مجھے دھتکار دیا، بلکہ صرف دھتکارا نہیں بلکہ دلچسپی ہی ظاہر نہ کی جس کی مجھے توقع تھی۔ میرا خیال ہے اکرمہ اور صفوان پر خالد ہی کا اثر ہے۔ یہ تینوں جنگ و جدل کے دل دادہ ہیں، اس کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں۔ یحاوہ مایوس نہ ہوئی، اس نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ خالد سے اس نے توجہ جلد ہٹا لی، کیونکہ اس کے دماغ میں یہی ایک سودا سمایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو میدان میں شکست دینی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں یا جنگی قیدی بنا کر قتل کرنا ہے۔
ایک روز یوحوا مکہ سے 4 میل دور ایک گاؤں میں گئی اور دن کے پچھلے پہر وہاں سے واپس چلی۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور 3 آدمی تھے، وہ سب یہودی تھے، اور وہ 2 گھوڑوں والی گاڑی پر سوار تھے۔ ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ وہ صحرائی آندھی آ گئی جو ریت کے ٹیلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ ایک تو اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ تن و مند آدمی بھی پاؤں جما کر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر جسم کا کوئی حصہ ننگا رہ جائے تو ریت اتنی زور سے ٹکراتی ہے کہ کھال اترتی محسوس ہوتی ہے۔ اونٹ گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ اچانک ریت کی ایک دیوار جو زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی تھی بڑی تیزی سے آئی اور ان یہودیوں کی گھوڑا گاڑی کو اس دیوار نے نگل لیا۔ فضا لال ہو گئی، ریت کے تھپیڑے اتنی زور سے پڑنے لگے جیسے بحری طوفان میں موجیں اٹھ اٹھ کر کشتی میں پڑتی اور کشتی کو پٹکتی ہیں۔ ٹیلے جڑوں سے اکھڑنے لگے۔ صحرائی آندھی میں رک کر کھڑے ہو جانا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ریت اس طرح جسم سے ٹکرا کر وہیں اکٹھی ہونے لگتی ہے جیسے کوئی بیلچے سے ریت پھینک رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہاں ریت کی اونچی ڈھیری بن جاتی ہے اور اس میں ایک انسان دفن ہوتا ہے، مگر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آندھی ہمارے پہلو کی طرف سے آئی تھی، یوحوا نے سنایا۔ گھوڑے ریت سے لدے ہوئے تھے، جھکڑ برداشت نہ کر سکے اور بے لگام ہو گئے۔ انہوں نے اپنا رخ آندھی کے رخ کے مطابق کر لیا اور سر پٹ دوڑ پڑے۔ آگے چھوٹے بڑے گھڑے آ گئے، گھوڑا گاڑی بری زور سے اچھلی ڈولتی اور بے لگام گھوڑوں کے رحم و کرم پر اڑتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر اس قدر ریت آ رہی تھی کہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک جگہ گاڑی کے ایک طرف کے پہیے گھڑے میں چلے گئے یا دوسری طرف کے پہیے اونچی جگہ چڑھ گئے۔ گاڑی ایک طرف سے اتنی اوپر اٹھ گئی کہ اس کا پہلو کے بل گرنا یقینی تھا، لیکن گاڑی نہ گری۔ اسے اتنا سخت جھٹکا لگا کہ میں جو اس طرف بیٹھی تھی لڑک کر باہر جا پڑی۔ گاڑی آگے نکل گئی، میں کلا بازیاں کھاتی گئی، سنبھل کر اٹھی اور اپنے ساتھیوں کو پکارا، مگر آندھی کے زناٹوں اور اس کی چیخوں میں اپنی آواز مجھے بھی مشکل سے سنائی دے رہی تھی۔ میرے ساتھی گاڑی میں جو بیٹھے تھے انہوں نے شاید مجھے گرتے نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھا تو ان میں سے کسی نے ہمت نہیں کی کہ میرے پیچھے کود آتا کہ میں تنہا نہ رہتی۔ میں اتنی خوف زدہ کبھی نہیں ہوئی تھی اور میں ایسی خوفناک آندھی میں کبھی پھنسی بھی نہیں تھی۔ آندھی میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، میرے نیچے کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ گھوڑے صحیح راستے سے ہٹ کر جانے گاڑی کو کس طرف لے آئے تھے۔ میں چہرے پر کپڑا ڈالے آندھی کے رخ میں جا رہی تھی، پاؤں جمتے نہیں تھے۔ یوحوا کو آندھی دھکیلتی جا رہی تھی۔ اچانک آندھی کی چیخیں بہت ہی بلند اور ڈراؤنی ہو گئیں۔ یوحوا پہلے نیچے گئی، وہ گھاٹی تھی، وہ آندھی کے زور پر اتر گئی، پھر وہ ایک دیوار سے ٹکرائی۔ یہ ریتلی مٹی کی دیوار تھی۔ یوحوا اس پر ہاتھ رکھ کر آگے چلتی گئی۔ یہ نشیبی جگہ تھی جس میں مٹی کے ٹیلے اور ٹنڈ منڈ سے صحرائی درخت بھی تھے۔ یہاں آندھی کی چیخیں ایسے ہو گئی تھیں جیسے بہت سی عورتیں چیخ رہی ہوں، چلا رہی ہوں۔ بعض چیخیں آندھی کی لگتی ہی نہیں تھیں، یہ انسانوں کی بھی نہیں لگتی تھی، یہ چڑیلوں یا درندوں کی معلوم ہوتی تھیں۔ یہ یہودی حسینہ جو اپنے آپ کو نڈر اور دلیر سمجھتی تھی خوف سے رو پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ آندھی تھم جائے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کسی کے ہاتھ چڑھ گئی تو وہ اسے اس کے گھر نہیں اپنے گھر لے جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی اسے خراب کر کے قتل کر جائے۔ رات آ رہی تھی، بھیڑیوں کا خطرہ الگ تھا، کوئی اور خطرہ نہ ہوتا تو یہ خطرہ موجود تھا کہ وہ مکہ کے راستے سے بھٹک آئی ہے۔ صحرا میں راستے کی تلاش ناممکن ہوتی ہے، بھٹکے ہوئے مسافر کا انجام موت ہوتا ہے۔ وہ تھکن سے نہیں، پیاس سے مرتا ہے۔ اسے اونٹ کے بڑبڑانے کی آواز آئی، اس کی دہشت زدگی بڑھ گئی، لیکن اسے آندھی کی آواز سمجھ کر اس نے دل کو تسلی دے لی۔ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، یہ اونٹ ہی کی آواز تھی۔ اونٹ اکیلا نہیں ہو سکتا تھا، 2-3 آدمیوں کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ یہ آدمی اس کے ہمدرد تو نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ گناہ اور بدی کا دور تھا۔ یوحوا نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن کس طرف، کہاں؟ وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ آندھی ٹیلوں اور خشک درختوں کے درمیان سے گزر کر ہیبت ناک چیخیں پیدا کر رہی تھی۔ یوحوا کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اسے اپنے ان آدمیوں پر غصہ آنے لگا جن کے ساتھ وہ گھوڑا گاڑی میں جا رہی تھی۔ انہیں اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ وہ گاڑی سے گر گئی ہے۔ کوئی طاقت تھی جو اسے دھکیل کر ایک طرف لے گئی۔ وہاں سے دیوار کی طرف سیدھا کھڑا ٹیلا اندر کو چلا گیا تھا۔ یہ بڑی اچھی اوٹ تھی۔
وہ آندھی کے تھپیڑوں سے محفوظ ہو گئی۔ وہاں 3-4 گز دور تک وہ جو دیکھ بھی سکتی تھی، اسے اونٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ وہ اندر گئی تو ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا، لیکن اس نے اندر جانے کی جرت نہ کی۔ وہ رک گئی۔ اندر آ جاؤ، اسے ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ باہر کیوں کھڑے ہو بھائی، اندر آ جاؤ۔ یحییٰ کی بے اختیار چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے کو دوڑی۔ جوں ہی وہ اس اوٹ سے باہر نکلی، آندھی نے اس پر ریت پھینکی جیسے کسی نے بیلچے سے پھینکی ہو۔ یحییٰ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ایک آدمی جو پیچھے سے آیا تھا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ او تم عورت ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ اکیلی ہو؟ تم اکیلی نہیں ہو سکتی، میرے ساتھ 4 آدمی ہیں۔ یحییٰ نے اپنا چہرہ اوڑھنی میں چھپا کر کہا۔ ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس تلواریں اور برچیاں ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ اس آدمی نے کہا۔ تم ان سے الگ ہو کر ادھر کیوں آئی تھی؟ انہیں ادھر لے آؤ، بڑا اچھا غار ہے، ہم سب آسانی سے اس میں بیٹھ سکیں گے۔ یحییٰ وہاں سے ہلی۔ اس آدمی نے اسے 3 بار کہا کہ وہ ان آدمیوں کو ساتھ لے آئے، لیکن یحییٰ کی زبان بند ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے جھپٹا مار کر یحییٰ کی اوڑھنی کھینچ لی۔ تم اس یہودی کی بیٹی نہیں ہو؟ اس آدمی نے پوچھا، اور یحییٰ کے باپ کا نام لے کر بولا۔ تم اکیلی ہو؟ ہاں میں اکیلی ہوں، یحییٰ نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھ پر رحم کرو۔ یحییٰ نے اسے بتا دیا کہ یہاں کس طرح پہنچی ہے۔ میرے ساتھ آؤ، اس آدمی نے کہا، اور یحییٰ کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے چلا۔ ذرا رکو، یحییٰ نے کہا، تم کتنے آدمی ہو؟ کیا تم مجھ پر رحم نہیں کرو گے؟ تم قبیلہ قریش کے آدمی ہو شاید۔ میں اکیلا ہوں، آدمی نے کہا، اور میرا قبیلہ قریش ہی ہے۔ میں تم پر رحم ہی کر رہا ہوں، میں تو نے تمہیں مکہ میں اکثر دیکھا ہے۔ یحییٰ نے کہا، تمہارے نام سے میں واقف نہیں، میں جریدین ہوں، میرے ساتھ ہو۔ پھر تم مجھے گھر تک پہنچا دو گے؟ یحییٰ نے پوچھا۔ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی۔